بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھ رہے ہیں، سبق ہے ہمارا اردو کا ہوائی سال دوم سبق نمبر 8۔ آج ہم اس کا حصہ اول پڑھیں گے۔ مصنفہ ہیں بیگم اختر ریاض الدین۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بیگم اختر ریاض الدین کا تعارف پڑھتے ہیں۔ بیگم اختر ریاض الدین اردو سفر نامہ نگاری کا ایک معتبر نام ہے۔ خواتین سفر نامہ نگاروں میں ان کا شمار صف اول میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں متعدد مضامین تحریر کیے۔ پاکستان ٹائمز میں آپ کی تحریریں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے شوہر CSP آفیسر تھے اور ان کا تعلق فارن سروس سے تھا، اس لیے ان کے ہمراہ مختلف ممالک میں قیام کیا اور وہاں کی تہذیب و معاشرت کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ سیر و سیاحت کے مواقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو سفر ناموں کا روپ دیا۔ لکھنے کا فطری ذوق رکھتی تھیں، لہٰذا ان کے سفر نامے اپنے اسلوب بیان، رنگینی و دلکشی، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور مزاح کی وجہ سے بہت خاصے کی چیز ہیں۔ ان کے سفر نامے دھنک پر قدم پر آدم جی ادبی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ زیر نظر مضمون اسی مجموعے سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ میں سفر نامہ نگار جو ہوتا ہے وہ اپنے مشاہدات کو، تجربات کو جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ یعنی سفر نامہ نگار دوران سفر یا سفر سے واپسی پر اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات اور تأثرات، احساسات کو ترتیب دے کر جو تحریر رقم کرتا ہے اسے ہم سفر نامہ کہتے ہیں۔ تو محترمہ بیگم اختر ریاض الدین صاحبہ جو ہیں یہ اپنے عہد کی بہترین سفر نامہ نگار ہیں اور خواتین سفر نامہ نگاری میں صف اول میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کے سفر نامے پڑھ کے جو ہے گیرستن یعنی گھریلو جو ماحول ہے انہوں نے بڑی اچھے اور خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں آج کا ان کا جو سفر نامہ ہے ہوائی۔ یہ ہوائی جو ہے یہ بحیرہ الکاہل کے وسط میں چند چھوٹے بڑے جزیروں کا مجموعہ ہے، جس کا امریکہ کی یہ ریاست، جس کا دارالحکومت ہونولولو ہے۔ ان جزائر کو سب سے پہلے جیمز کک نے دریافت کیا۔ یہاں کافی عرصہ بادشاہی نظام رہا، پھر عوام کی خواہش پر امریکی حکومت قائم ہوئی، تو اب یہ امریکی ریاست ہے۔ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، مسلط سوار رہے ہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ میں نے یہی نہیں بہت سارے سفر کیے ہیں اور ہمیشہ جو ہے مجھ پر بڑے خوبصورت اور اچھے جو ہے سفر مسلط رہے ہیں۔ یہ ایک اور صحیح، یہ ایک ان حسین سفروں میں ایک سفر یہ بھی ہے۔ کچھ اتنے لمبے سفر، ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو ہے جاپان کا دارالحکومت، ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحیرہ الکاہل ہوتا ہے۔ بحیرہ الکاہل جو ہے یہ سب سے بڑا سمندر ہے، دنیا کا سب سے گہرا اور بڑا سمندر ہے، جسے 7 کروڑ مربع میل پر یہ مشتمل ہے۔ اس سمندر میں موجود جزائر کی تعداد تقریباً 2000 ہے۔ کہتے ہیں نیچے بحر الکاہل اور اوپر خدا، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی
ڈھارس، ڈھارس کہتے ہیں تسلی، حوصلہ، سہارا دینے کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان، اللہ کی پناہ۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ جو پاکستان سے امریکہ کا سفر ہے، ہوائی تک کا سفر ہے، یہ ایک طویل سفر ہے، اور یہ اس طویل سفر کے اندر زیادہ جو سفر ہے وہ سمندری سفر ہے کہ جہاز سمندر کے اوپر اور اکثر جو ہے وہ طوفان اٹھتے رہتے ہیں اور موسم خراب ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر طوفان آ جائے معمول کے مطابق تو پھر بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اب وہ کہتی ہیں سفر اللہ اللہ کرتے گزرا، پیٹ میں ہول اٹھے، ہول اٹھنا خوف زدہ ہو جانا۔ یاد رہے کہ اس سفر نامہ کے اندر مصنفہ نے بہت سارے محاورات کو اپنی تحریر کا حصہ بنایا ہے اور اس سے جو ہے تحریر کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر علامہ سفر اللہ اللہ کرتے گزرا، پیٹ میں ہول اٹھے، لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی۔ مراجعت کہتے ہیں واپسی کو، اس لیے واپسی ناممکن تھی کیونکہ میرے شوہر جا چکے تھے، اب میں تو پیچھے نہیں رک سکتی تھی۔ اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ اوکھلی یہ ہمارے دیہات کے اندر خاص طور پر جو ہے دھان وغیرہ صاف کرنے کے لیے وہ گھر میں گڑھا سا بنایا جاتا ہے اور ایک بڑا سارا لکڑی کا وہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لکڑی کے اس ڈنڈے کے ساتھ اس کو اوپر سے مارا جاتا ہے جس سے وہ دھان جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کے چھلکے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف کہتی ہیں اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ یہ محاورہ ہے جس کے معنی مشکل حالات، جب سفر شروع کر لیا تو پھر مشکل حالات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو بوریا بستر باندھا، مصنفہ بتاتی ہیں کہ بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی میں محاورہ بول رہی ہوں، گھر سمیٹ کر ایک گراج میں بند کیا۔ گھر سمیٹنے میں اب تاک ہو گئی ہوں، تاک ماہر کہتے ہیں گھر سمیٹنے میں اب کیوں؟ کیونکہ بار بار سفر پہ جانا پڑتا ہے، اکثر سفر میں گزرتے ہیں، تو بار بار اس سفر کرنے کی وجہ سے میں عادی ہو گئی ہوں اور گھر کو سمیٹنے اور اپنے سامان کو سمیٹنے میں ماہر ہو گئی ہوں۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھڑی باندھ کر الگ کرتی ہوں، گانٹھ باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو کالج کے پہلے سال میں تھی ساتھ ہو لی، کہتی میں جب سفر پہ جانے لگی تو میری جو چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہو لی۔ بڑی 2 لڑکیوں کے BA کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ BOAC مخفف ہے برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن کا ٹکٹ بک کرایا۔ اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ طنز کے نشتر چلا رہی ہیں جو اس کمپنی کی کارکردگی ہے اس پر، تو کہتے ہیں کہ جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش، اگر 26 کو جانا ہو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے، کسر شان اپنی شان کے خلاف۔ لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں کیونکہ اس کی نشست آرام دہ اور عملہ تمیزدار باشعور ہے۔ کہتی ہیں پھر بھی جو ہے نا اس کی نشستیں جو ہیں ہوائی کمپنی کی یہ آرام دہ ہوائی جہاز کی اور عملہ بھی تمیزدار ہے۔ تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی کہتے ہیں پہلا سٹاپ، پہلا قیام کلکتہ میں لگائی۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ میں کلکتہ میں پیدا ہوئی، وہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیر خوار لائی گئی تھی۔ شیر خوار کہتے ہیں دودھ پیتی بچی۔ میں 1 سال کی دودھ پیتی بچی تھی جو کلکتہ سے جو ہے نا وہ یہاں لائی گئی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا۔ دیکھیں انسان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا وطن ہوتا ہے، جس مٹی سے وہ جنم لیتا ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس مٹی کے ساتھ اس کو خاص انس اور محبت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اپنے وطن کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تو آپ جب شہر مکہ سے باہر نکلے تو آپ نے مکہ کو مڑ کر دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرماتے ہیں اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، پر کیا کروں تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں اسی طرح مجھے بھی اپنے وطن سے محبت تھی۔ وطن سے محبت دین کا لازمی جز ہے، چونکہ کہتے ہیں نا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ تو یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلا کہ مصنفہ کا جو سفر ہے وہ اس کی پیدائش کے فوری بعد شروع ہو گیا، یعنی ابھی دودھ پیتی بچی جو ہے وہ سفر کرتی ہیں اور ہجرت کر کے وہ پاکستان کے علاقے میں آتی ہیں جو آج موجودہ پاکستان ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ صاف کہتی ہے یہ مولود کی جنبت شپا، ہم تو بچپن سے ہی پابند سفر ہوتے ہیں۔ تو مصنفہ جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میں بچپن سے ہی سفر کر رہی ہوں۔ کہتی اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، شوق تھا کہ میں جہاں پہ پیدا ہوئی اس شہر کو دیکھوں، لیکن میرے جذبات نے ہمیشہ مجھے دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ ہے، ناگفتہ بہت برا، بیان کے قابل نہیں ہے وہ۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ مرزا غالب نے اپنی زندگی کا سب سے طویل سفر کیا اور وہ ہے کلکتہ کا۔ کلکتہ میں انہیں جب اپنی پینشن کے حوالے سے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کیس کیا ہوا تھا، تو اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پہ سفر کیا، کافی عرصہ وہاں پہ قیام کیا، لیکن بیچارے وہاں سے ناکام لوٹے اور اس کی ناکامی کا انہیں شدید رنج بھی ہوا، جس کا ذکر وہ اپنے اس شعر میں کرتے ہیں کہ کلکتہ کا جو تو نے ذکر کیا ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ تو مصنفہ بتاتی ہیں قصہ قطع المختصر، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ یہ چین کا ساحلی جزیرہ ہے، وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے، تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفانی تھا، کم بخت پینم پرانا کھٹارا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ جس طرح موبائل کی وائبریشن ہوتی ہے نا وہ لرزتا ہے، ایسے ہی یہ جہاز جب اڑ رہا تھا تو یہ لرز رہا تھا۔ یہ اتنے اچھی کوالٹی والا نہیں تھا، پرانا جہاز ہوگا جس کی وجہ سے اس کے اندر تھر تھراہٹ تھی۔ تو ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی نا تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جو ہے نا گیہوں یعنی گندم جو گھر میں صاف کرتی ہیں، وہ جو ہے نا بنا ہوتا ہے یہ کانے وغیرہ کا لکڑی کا بنا ہوتا ہے، اس چھاج اس کے اندر ڈال کے اس کو ایسے ایسے صاف کرتی ہیں۔ تو اس کا ذکر کریں جیسے چھاج میں گیہوں، جیسے گیہوں چھاج میں اچھلتا ہے نا، یہ تمہارا حشر ہوگا۔ ہم نے انا للہ پڑھ لیا، کسی کی موت پر جو آیت پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے آیا، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو کہتے ہم نے انا للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی ہی میں رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں، کہ ہم ڈر گئے، ہم نے کہا بھئی ٹوکیو سے آگے نہیں جانا، وہاں پہ رک جانا ہے۔ لیکن خاک چھاننے کا شوق، لیکن در بدر پھرنے کا شوق اور سفر سے محبت، کیونکہ السفر وسیلۃ الظفر، کیونکہ سفر کامیابی کی کنجی ہے اور سفر سے بہت ساری راہیں کھلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ زمین کی سیر کرو۔
اس میں بکھرے ہوئے حسن کو دیکھو، اس میں کائنات کو دیکھو اور اس میں موجود نظاروں کو دیکھو۔ کائنات کے ذرے ذرے سے تمہیں اللہ نور السماوات والارض کا نور اور اس کی چمک اور دمک جو ہے اس سے پوری کائنات روشن و منور نظر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ خاک چھانے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا، اور جنت شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر، یہ میاں ریاض الدین صاحب کے دوست تھے جن کے ہاں انہوں نے قیام کیا، کہتے ہیں ان کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جل تو جلال تو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ یہ جل تو جلال تو یہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ یہ منتر ہے جو مشکل وقت میں پڑھا جاتا ہے، جل تو جلال تو وائی بلا ٹال تو، اس طرح کا۔ تو ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگی، یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری ایسی مراد پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سر سر کھڑتا گزر گیا، یعنی نہایت آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ٹوکیو سے ہوائی تک کا جو سفر تھا یہ 6 گھنٹے پر محیط تھا، اور یہ 6 گھنٹے وہ کہتی ہیں نہایت خوشگوار گزرے ہیں۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، پیغام بھیج دیا گیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی ایک رسم درینہ ہے، پرانی رسم ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر ملک میں اپنے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہوائی میں جو لوگوں کا انداز ہے وہ بڑے خوبصورت ہے کہ وہ آنے والے مہمانوں کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، گجرے پہناتے ہیں۔ تو اسی رسم کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ ہوائی کی رسم درینہ پرانی رسم ہے کہ پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان تھا، شوق تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے، میرے میاں تو ہے نا، وہ تو پھول نچھاور کرنے آئیں گے۔ لیکن میاں ریاض الدین صاحب حسب معمول غائب، عادت کے مطابق غائب تھے۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم، جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے، یہ بھی محاورہ ہے۔ بلی جب اپنے بچے دیتی ہے تو ان کو اچھلنا کودنا چھلانگے لگانا اور جو ہے نا وہ بچنا سکھانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو منہ میں ڈال کے مختلف گھروں میں چھلانگتی ہے اور انہیں پھراتی ہے تاکہ انہیں چلنا آ جائے اور چھلانگے لگانا آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر تعلیمی مرکز تھا ہوائی کا۔ کہتے اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات میں بتیاں جل رہی ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارت، یہ ندارت فارسی کا لفظ ہے، داشتن مصدر سے دارت مضارع بنتا ہے اور ندارت یہ فعل نہیں کا صیغہ بنا، نہیں بنا، تو ندارت ہمارے میاں غائب۔ غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے، یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے، 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھوندی چیختی چلاتی ان کا رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی، غصہ ہوتی ان پر، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ جو ہے ان کی سہیلیوں نے سمجھایا، یہ مغربی طرز فکر کی عکاسی کی ہے کہ وہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، مخلوط ماحول ہے، ہمارے جیسا معاشرہ نہیں ہے کہ اور خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا۔ یہ ہمارے ہاں جو اسلامی
اور مشرقی تہذیب ہے، ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن مغرب میں ایسا کچھ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہاں پہ بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ عام ہے۔ تو انہوں نے وہاں کی معاشرت کو بیان کیا، کہتے کہ وہ ان کی سہیلیاں آئیں، انہوں نے سمجھایا، تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلطی ہو گئی، ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جال کر کہا اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے ہو گئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہو گئے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یعنی اس کے حصہ دوم میں ہم جو ہے نا وہ آگے پڑھیں گے، اسی سبق کو مکمل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔